بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وسيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بھائیو اور دوستو، یہ موقع ہمارے لیے بہت خوشی کا موقع ہے کہ اللہ تعالی نے ماہ سفر میں تمام ساتھیوں کو حزب البحر کی زکوٰۃ نکالنے اور اس سے استفادہ کرنے کا اللہ نے موقع عطا فرمایا ہے۔ اور ایک بات بہت اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے کے ذریعے ہم جیسے حقیر لوگوں کو جو اعلیٰ چیز عطا فرمائی ہے، سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، پھر اس کے بعد ہم کو دنیا کو یہ بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو چیزیں عطا فرمائی ہے یہ بہت اعلیٰ ہے، دنیا کو اس سے بہت فائدہ اٹھانا چاہیے۔ حزب البحر ایک ایسی دعا ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں تشریف لا کر یہ دعا سکھائی۔ اس کی بہت طاقت ہے، اس کے بہت سارے مشاہدات ہیں، اس کے بے شمار فوائد ہیں، یہاں تک کہ بہت سارے سلسلوں میں اس کی اجازت بھی جلدی نہیں ملتی، لیکن اللہ کا کتنا بڑا احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے سلسلہ شاذلیہ کے ذریعے سلسلے کے ہر ساتھی کو اس کی اجازت بھی عطا فرمائی اللہ تعالیٰ نے اپنے خصوصی کرم سے، اور اس سے استفادہ کرنے کا خوب خوب موقع بھی عطا فرمایا۔ حزب البحر کی زکوٰۃ کا کئی طریقہ ہے اور اس سے استفادے کا کئی طریقہ ہے۔ اس دعا کی خاصیت یہ ہے، اکابر اہل اللہ نے لکھا ہے کہ اس دعا کو جس مقصد کے تحت پڑھا جائے اللہ تعالیٰ وہ سب عطا فرماتے ہیں۔ یہ اللہ کا کرم ہے، واللہ یؤتی من یشاء، اللہ جس کو چاہے دے، جیسے دے۔ سب سے پہلے تو میں اس دعا کی اہمیت اور اس دعا کے پاور کے بارے میں تھوڑا بتاتا چلوں، چونکہ ماہ سفر چل رہا ہے، سفر کا مہینہ چل رہا ہے، اس میں سارے سلسلے والوں کی توجہ اس طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ سب لوگ بہت اہتمام کے ساتھ اس کو پڑھیں۔ اور سب سے کم وقت کی زکوٰۃ ماہ سفر میں، ماہ سفر کے 6 دن، 7ویں دن اور 8ویں دن، یہ 3 دن میں صرف ایک بار پڑھنا ہے، شاشت کے بعد، مغرب کے بعد اور عشاء کے بعد، اس وقت کی زکوٰۃ نکل جاتی اور لوگ اس سے خوب استفادہ کرتے ہیں۔ بے شمار خانقاہوں میں اس کو بہت اہتمام کے ساتھ باقاعدہ احرام وغیرہ باندھ کر اور بڑے اہتمام کے ساتھ پرہیز ترک جلالی اور جمالی کے ساتھ کرایا جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حزب البحر کو اس سلسلے میں آ کے بہت آسان کر دیا، اس کے لیے کوئی زیادہ مغز ماری نہیں، کوئی زیادہ محنت نہیں، جو خانقاہ میں جمع ہو کر اجتماعی کر رہا ہے وہ اجتماعی کر لے، اور حضرت شیخ نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ انفرادی طور پہ گھر پہ آدمی کر لے اپنے، اس سے بڑھ کر اور کیا سہولت ہوگی۔
اور سلسلہ نقشبندیہ شاذلیہ کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ حزب البحر کی سب سے بڑی زکوٰۃ اور سب سے زیادہ مجاہدہ اس میں کرایا جاتا ہے، اور سب سے بڑی زکوٰۃ اس میں نکالی جاتی ہے، اور سب سے زیادہ پڑھائی اس میں کرائی جاتی ہے۔ جب آدمی فیض النور شروع کرتا ہے، جب حزب البحر کا وقت آتا ہے تو 7 دن میں 12 بار پڑھنا ہے۔ ایک زکوٰۃ کا طریقہ یہ ہے، اور پھر اس میں ایک 27 دن کا چلہ ہے۔ سلسلے کے سارے ساتھی جو فیض النور جن کے ہاتھوں میں ہے ان کو تو سب کو معلوم ہے، لیکن میں ایسے لوگوں کو جو لوگ سلسلہ نقشبندیہ شاذلیہ کے نام سے نہیں جانتے یا اس کے بارے میں بہت کم نام سنے ہیں، ان کو بتا رہا ہوں کہ 27 دن کا بھی ایک چلہ کرایا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس میں حزب البحر کی پڑھائی تو اپنے عروج پر اس طرح ہوتی ہے کہ ماہ محرم میں 360 بار پڑھوایا جاتا ہے۔ ماہ محرم میں 360 بار۔ دوسرے بے شمار لوگ ایک دم ہمت نہیں کرتے، لیکن سلسلہ شاذلیہ کا بچہ 360 بار ایک دم بشاشت اور خوشی کے ساتھ پڑھ کر اس کی زکوٰۃ نکالتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ماہ جنوری کا مہینہ شروع ہوتا ہے، اس میں 365 بار پڑھتا ہے آدمی۔ پھر اس کے بعد ماہ رمضان میں 2 بار ہے، ایک تو ماہ رمضان میں ایک بار 360 بار پڑھنا ہے، اور دوسرا اخیر عشرے میں کسی دن 120 بار پڑھنا ہے، یہ بھی زکوٰۃ۔ اور اس کو ہر سال کرنا ہے، ایسا نہیں کہ ایک بار کر لیا تو ہو گیا بس، نہیں، اپنی پاور کو مستقل بڑھاتے رہنا ہے، اپنی طاقت کو شیطان کے خلاف مستقل بڑھاتے رہنا ہے۔ اور سلسلہ شاذلیہ کا، سلسلہ نقشبندیہ شاذلیہ کا ہر بندہ اس کے لیے الحمدللہ بہت محنت کرتا ہے اور جی جان لگا کر حزب البحر کو مکمل کرتا ہے۔ بہت سارے لوگ حزب البحر کے بارے میں نہیں جانتے، ان کو میں بتاتا چلوں۔ شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ، ایک بار ان کا حج کرنے کا ارادہ نہیں ہوا، کرتے تھے اس سے پہلے مستقل، تو ان کا ارادہ نہیں تھا کہ اس سال حج نہیں کریں گے، لیکن ان کو خواب میں بشارت ہوئی کہ ان کو حج کرنا ہے۔ ساری کشتیاں قاہرہ سے نکل چکی تھی جدہ کے لیے، سمندری سفر تھا، سب نکل گئے، کوئی کشتی نہیں بچی، صرف ایک کشتی بچی تھی عیسائی کی، وہ بھی مسلمانوں سے بہت چڑھتا تھا، بہت نفرت رکھتا تھا، اس کے 2 بچے تھے اور وہ تھے۔ حضرت امام شیخ ابو الحسن الشاذلی رحمۃ اللہ علیہ اس کے پاس گئے، کہا بھائی ہم کو حج پر چلنا ہے۔ کہا نہیں میں نہیں اس کو منت سماجت کی، وہ اس کے لیے تیار ہو گیا، اس سے زیادہ پیسہ دے کر کہا کہ ٹھیک ہے۔ اب یہ ہوا، اب جب جانے کا ارادہ ہوا تو باد مخالف ہے، موسم خراب ہے، ہوا الٹی چل رہی ہے، یہ جانا چاہے کہ بھی نہیں۔ آپ کچھ ساتھی جو ساتھ میں بیٹھے تھے لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، یہ مولوی صاحب تو بول رہے تھے کہ ہمیں خواب میں بشارت ہوئی ہے کہ ہم کو حج کرنا ہے، اور اتنے ساری اڑچنیں آ رہی ہے، ہم جا ہی نہیں پا رہے۔ شیخ ابو الحسن الشاذلی رحمۃ اللہ علیہ کو بہت صدمہ پہنچا، اور دل ہی دل میں اللہ سے مانگا کہ اللہ، یہ آپ کی طرف سے مجھے حکم ملا ہے حج کرنے کا، آپ نے مجھے اپنے در پہ بلایا ہے، یہ رکاوٹیں آ رہی، رکاوٹیں بھی ایسی کہ دنیا دیکھ کر میرا مذاق اڑا رہی۔ شیخ ابو الحسن الشاذلی رحمۃ اللہ علیہ نے جب دل میں خیال کیا، اللہ سے مانگا، تو اللہ کی طرف سے حضرت شیخ کے دل میں تھوڑا اطمینان ہوا۔ پھر اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کر یہ دعا سکھائی۔ اس دعا کو کیا کہتے ہیں؟ حزب البحر۔ چونکہ
اس کا عروج سمندر کے اندر ہوا تھا. آپ حج پر جا رہے تھے, کشتی پر تھے, تو مشکلوں کو آسان کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں تشریف لا کر یہ دعا شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کو سکھائی. اور اس کی سند کے بارے میں بعض معاصرین نے لکھا ہے, جس کو شیخ عبد الوہاب شعرانی نے منن کبریٰ میں نقل کیا ہے کہ واللہ لقد اخذت من فم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرفا کہ خدا کی قسم حزب البحر کے ایک ایک حرف کو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فم مبارک سے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے, آپ کے منہ سے ایک ایک حرف میں نے سنا ہے. کوئی ایسی دعا نہیں. اور حضرت شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ نے صحرائے ایذاب میں اپنے مریدوں اور معتقدوں سے اس حزب کے بارے میں فرمایا, حزب البحر کے بارے میں فرمایا احفظوا لاولادکم فإن فیہ الاسم الأعظم. اس دعا کو اپنے بچوں کو خوب یاد کراؤ کیونکہ اس کے اندر اسم اعظم ہے. بعض لوگوں کی ساری زندگی اسم اعظم ڈھونڈنے میں گزر جاتی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے چونکہ اس دعا کو اپنے محبوب کے ذریعے حضرت تک پہنچایا تھا, اس لیے اس میں برکت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں اعظم بھی ڈال دیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا موقع ہمیں عطا فرمایا ہے. جو لوگ ہمارے سلسلے کے وہ سب تو کر رہے ہیں الحمدللہ, لیکن جو لوگ بھی اس چیز سے فیض یاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمارا سلسلہ اس کے لیے خاص ہے. ہمارا سلسلہ حزب البحر کے لیے خاص ہے. ہم ہر شخص کو جو پڑھنا چاہے گا وہ کسی بھی سلسلے کا ہو, اس کو حزب البحر پڑھنے کی اجازت دیں گے. اس کی سب سے بڑی شرط رہے گی کہ ہمارے شیخ سے اس کو محبت کرنا پڑے گا, ان سے عقیدت رکھنا پڑے گا. جن کو الحمدللہ ویسی طور پہ بھی یہ سند حاصل ہے, ہمارے شیخ و مرشد کو حزب البحر ویسی طور پر بھی حاصل ہے. شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں تشریف لا کر ہمارے حضرت کو یہ دعا دی ہے. اس کے علاوہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور جتنے سلاسل ہمارے شیخ و مرشد کے پاس ہیں سب سلسلے سے ملا ہے, لیکن ویسی طور پر بھی ملا ہے. اس وجہ سے اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے. اللہ تعالی ہم تمام سلسلے والوں کو اس کی خوب قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کا ایک واقعہ بتا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں تاکہ اس کی اہمیت معلوم ہو, اس کی طاقت معلوم ہو. ایک وقت کا واقعہ ہے کہ بھیونڈی ریلوے اسٹیشن کے قریب ایک غیر مسلمہ پر, ایک ہندو عورت کے اوپر کوئی جنات آ گیا تھا. ایک جادوگر اس کو چھڑانے جب گیا تو اس کے اوپر جو جنات آیا تھا اتنا طاقتور تھا, اس نے گھر کی ساری بڑی بڑی چیزیں اٹھا کے ٹوٹکیوں میں اسے پھینک دیا, اور پھینکنے کے بعد اس کو کہا کہ تجھے مار ڈالوں گا میں, نہیں تو بھاگ جائے یہاں سے. جادوگر ایک دم گھبرا گیا, دہشت کھا گیا, وہ نکل کر بھاگا, بولا بھائی میرے بس کا نہیں, ہاتھ جوڑ لیا اس نے. کسی زمانے میں ان کے کسی جو آدمی وہاں تھا, ان کا ایک رشتہ دار, وہ کسی زمانے میں ہم ان سے کاروباری طور پہ جڑے ہوئے تھے, ان سے سامان تجارت لے کر بزنس کرتے تھے. تو ان کو پتہ چلا کہ میں لائن میں, تو انہوں نے مجھے فون کیا, کہا ایسا ایسا معاملہ بڑا بگڑ گیا ہے, معاملہ بہت زیادہ بگڑ گیا, آپ کچھ کنٹرول کرو وہیں سے, نہیں تو یہاں کسی نہ کسی کی آج جان ہی چلی جائے گی. اور یہ اس وقت کا واقعہ ہے, اس وقت میں حزب البحر پڑھ رہا تھا, یعنی 3 دن کا کوئی 360 بار یا 365 بار کا وقت چل رہا تھا حزب البحر پڑھنے کا. میں نے توجہ ادھر رکھ کر اور عملے کے ذریعے, موکلین کے ذریعے اس جنات سے بات کی. ہم نے کہا بھائی دیکھو ٹھیک ہے, ابھی یہ لوگوں نے کیس میرے حوالے کیا ہے, اب آپ لوگ پریشان مت کرو, اگر آپ پریشان کرو گے تو پھر میرا نام خراب ہوگا, تو میں چھوڑوں گا نہیں. تو تھوڑی دیر میں ایک دم ٹھنڈا ہو گیا. شام میں پھر یہ جادوگر گیا, سوچا کہ جا کے اب تھوڑا سا گیا, تو پھر حاضر ہو کر
بولا اس کو پھر لے کر آئے تم، اس کو تو میں جان سے مار ڈالوں گا. اور پھر وہ گھبرا گیا جادوگر، یہ کیا ہوا؟ پھر اس نے کہا کہ تم لوگ کسی مسلمان سے بھی رابطہ کیے تھے نا، مولانا صاحب سے، میں اس سے ملنے چلوں گا، بہت اچھا آدمی. اس نے ایسا کہا. وہ لوگ حیران ہو گئے، بولے یار یہ کیا بات ہے. پھر وہ لوگ تو نہیں آئے میرے پاس ملنے کے لیے، لیکن وہ جادوگر ملنے ہمارے پاس آیا دوسرے دن. وہ جادوگر جس نے سوچا یار میں نے اتنی تپسیا کی، اتنی محنت کی، اور میری تو اس کے سامنے دال نہیں گل رہی ہے، یہ کون آدمی ہے؟ اس کو کیا معلوم میں حزب البر پڑھ رہا تھا. وہ غیر مسلم جادوگر، اس نے کہا کہ یہ کون ہے جس سے میں چل کے ملتا ہوں. وہ میرے پاس آیا تو اس وقت ہماری حزب البر کی پڑھائی چل رہی تھی تیسرے دن، لیکن وہ جادوگر ہمارے قریب نہیں آ رہا تھا، بلانے کی بات بھی نہیں آ رہا ہے. اور مجھے بھی ایسا لگا، اور وہ بھی خوب محسوس کر رہا تھا کہ اگر وہ ہمارے قریب آئے گا تو حزب البحر کی برکت سے وہ سلب ہو جائے گا، زیرو ہو جائے، اس کے پاس کچھ نہیں بچے گا. اس لیے ہمارے پاس نہیں آیا. پھر ہم نے حزب البحر کی پڑھائی روکی. حزب البحر کی پڑھائی روکنے کے بعد پھر ہم نے کہا بھائی آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. پھر اس کو ہم نے بلایا تو پھر آیا. پھر اس نے اپنی بے شمار پریشانیاں بتانے لگا. ہم نے کہا یار وہ سب چھوڑو، ابھی آئے ہو تو بس چائے پانی کرو اور جاؤ. تو ہم نے اپنی بات ختم کی. تو اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ نے سلسلے نقشبندیہ شاذلیہ کو اتنی بڑی دولت عطا کی ہے، اور جو مسلمان قدر کرے اس کو بھی یہ چیز مل رہی ہے. ایسا نہیں کہ اس کو نہیں حاصل کر سکتا. اس لیے تمام مسلمانوں کو علماء سے، اللہ والوں سے، اللہ کے نیک بندوں سے جڑنا چاہیے، ان سے دعائیں سیکھ کر اللہ سے تقرب حاصل کرنے کے لیے محنت کرنا چاہیے. انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.